ولا مثال له لا ضد له ولا ند له ولا شبه له ولا شبيه له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ونبينا ورؤوفنا ورحيمنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم سامعین، سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک بار پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور پھر انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں، امام صاحب کا بھی اور آپ سب لوگوں کا بھی کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور انہوں نے مجھے آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع دیا ہے. اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو آئیے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو مانا جائے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو جب ایمان کے لقب سے وہ خطاب فرماتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلے ہی اس شخص نے مانا ہوا ہے، وہ تابعدار بن کر آیا ہے، وہ مان کر آیا ہے، اس نے یقین کر لیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اب اس پر پھر اللہ اسے فرماتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو. تو گویا اس کے اندر کوئی کمی ہے. ایک سوال اٹھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں پر کمی واقع ہو رہی ہے جس کی طرف اللہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے. اللہ ہمیں اس طرف لانا چاہتا ہے، ہماری توجہ دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہاں پر کچھ کمی ہے اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور منہ پھیر کر ان سے واپس نہ چلے جاؤ اس حال میں کہ تم سن رہے ہوتے.
اور یہ ایک کردار ہے. ہمیشہ قرآن اور حدیث یہ کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے. جب قرآن بات کرتا ہے تو وہ کردار کے ساتھ، اور حدیث بات کرتی ہے تو وہ کردار کے متعلق کریکٹر. قرآن جب بات کرتا ہے تو وہ ایک تصویر سامنے لاتا ہے. آج بھی یہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے وہ معیار ہیں. اللہ یہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر وہ ایمان لے آئیں اس طرح جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں گے. لیکن انہیں یہ مخاطب کیا جا رہا ہے، ان کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ. وہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، لیکن وہ سنتے ہوئے بھی واپس چلے جاتے ہیں، اٹھ کر چلے جاتے ہیں. یہ ایک کردار ہے جو آج بھی نظر آتا ہے کہ ایک بات ہو رہی ہے، اسے نہ دیکھا جائے کہ کون کر رہا ہے. اگر بات اللہ کی ہو رہی ہے تو پھر اسے غور سے کیوں نہیں سنا جاتا؟ اگر بات رسول اللہ کی ہو رہی ہے تو پھر اسے غور سے کیوں نہیں سنا جاتا اور اسے اہمیت کیوں نہیں دی جاتی اور اس پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا. اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا قالوا سمعنا، they said، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سنا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا، do not be like them، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ. قالوا سمعنا، they said we heard، لیکن کیا ہے وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن وہ سنتے نہیں. یا اللہ تو خود ہی کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، اور کہتا ہے وہ سنتے نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ اسے دیکھو تو صحیح نا کہ اللہ خود فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ایک شخص کہتا ہے میں کہتا ہوں میں نے آپ کی بات سنی، آپ کہتے ہیں آپ نے نہیں سنی. لیکن ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے سنی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تم نے نہیں سنی. کس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ کی. کیوں؟ وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے سنی ہے لیکن اس نے اسے دل میں جگہ نہیں دی، اس نے اسے مانا نہیں ہے. اسی لیے قرآن کی دوسری آیات القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن خود ایک دوسری آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں. قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے. اب ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اسی کی تفسیر، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اپنے آقا کی بارگاہ میں جائیں اور اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو پیارے محبوب کہ وہ سنتے ہیں؟ کیا تیرا یہ خیال ہے؟ کیا تیرا یہ خیال ہے؟ یہ قرآن کے لفظ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر کہ پیارے محبوب تو یہ دیکھتا ہے کہ وہ سنتے ہیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ سنتے ہیں، لیکن وہ نہیں سنتے. اللہ انہیں فرماتا ہے ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، کہ پیارے محبوب تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ سنتے ہیں تیری بات کو اور وہ اسے سمجھتے ہیں. 19واں پارہ ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے سورۃ الفرقان ہے 25، چیپٹر نمبر 25، اور آیت نمبر جو ہے یہ اس کی آیت ہے 44 کہ ام تحسب، کیا تم یہ سمجھتے ہو ان اکثرهم یسمعون